السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو بچوں 20واں پارہ نکالو قرآن شریف۔ میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیے۔ بیسواں پارہ ہمارا چل رہا ہے۔ 20ویں پارے کے 14 رکوع ہمارے مکمل ہو چکے، 14 رکوع ہمارے پورے ہو گئے۔ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی وأولئک لهم عذاب علیم۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم۔ ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين۔ قال رب انصرني على القوم المفسدين۔ ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين۔ قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين۔ صدق اللہ العظیم۔ بس 2 پیج آپ کو یاد کرنے ہیں۔ 20واں پارہ ہمارا پورا ہونے آیا ہے، اب لاسٹ 2 پیج باقی ہے، انشاءاللہ کل پورا ہو جائے گا۔ آج یہاں تک آپ کو یاد کرنا ہے 2 پیج۔ چلیے کتاب نکالیے۔ گزشتہ کل ہم نے قرآن کے ساتھ آداب و دعائیں پڑھی تھی اور آداب و دعائیں کا سبجیکٹ پڑھا تھا۔ آج ہم قرآن کے ساتھ عقائد کا سبجیکٹ پڑھیں گے، تو چلیے عقائد کا سبجیکٹ نکالیے، پیج نمبر 61، پیج نمبر 61۔ عقائد کی تعریف کیا ہے؟ جس کو بھی ابھی یاد نہیں ہوئی یا کچی ہے وہ یاد کر لے وے۔ میں پڑھتا ہوں عقائد کی تعریف۔ عقائد
آدمی جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو عقائد کہتے ہیں۔ آدمی جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو عقائد کہتے ہیں۔ یہ عقائد کی تعریف ہے، اس کو پکا یاد کر لو۔ چلیے اب سبق نمبر 1 نکالیے، پیج نمبر 61۔ سبق نمبر 1 جو ہے ہمارا یہاں تک ہو چکا ہے۔ سبق نمبر 1 میں ہمارا یہاں تک سبق ہو چکا ہے۔ آج ہم آگے پڑھیں گے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر تھی۔ وہ 5 چیزیں کون کون سی تھی؟ ایک تو توحید، یعنی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا اور ہمارے نبی اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا حج ادا کرنا، پانچواں رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 اسلام کے بنیادی عقائد ہے، برابر۔ اب ہم آگے پڑھیں گے ان 5 کی تھوڑی تھوڑی تفصیل اور ہم مختصر تعارف ان کا جانیں گے۔ نمبر 1، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا۔ اسلام کے سب سے پہلی بنیادی عقیدہ کون سا ہے؟ توحید۔ اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جس دین کو لے کر آئے ہیں اس دین پر عمل کرنے میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی کامیابی ہے۔ یہ اسلام کا کیا ہے؟ پہلا بنیادی عقیدہ ہے توحید، یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کی گواہی دینا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کلمے کا مطلب تو یہاں ہم نے پڑھ لیا۔ اب نمبر 2 کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے دن بھر میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے۔ نمبر 1 فجر، نمبر 2 ظہر، نمبر 3 عصر، نمبر 4 مغرب، نمبر 5 عشاء۔ ان نمازوں کو اہتمام کے ساتھ اپنے اپنے وقت پر ادا کرنا، یہ اسلام کی دوسری بنیاد ہے، برابر۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا۔ اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہو تو اپنے مال میں سے ایک خاص مقدار الگ کر کے زکوٰۃ کے مستحق کو دینا۔ نمبر 3 ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ اگر جو آدمی مالدار ہو، صاحب نصاب ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہو تو وہ کیا ہے؟ اپنے مال میں سے ایک خاص رقم اور خاص مقدار کیا ہے؟ الگ کر کے غریب آدمی کو، فقیر آدمی کو کیا ہے؟ دے۔ نمبر 4، اگر اللہ تعالیٰ وسعت دے تو حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ جا کر حج کرنا۔ نمبر 4 کون سا ہے؟ حج کرنا۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، تو کیا ہے؟ اس کے اوپر سال میں تو اس کے اوپر کیا ہے؟ حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ جا کر حج کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ نمبر 5 رمضان المبارک میں پورے مہینے کے روزے رکھنا۔ جب رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزہ رکھنا۔ تو یہ کتنے ہوئے؟ یہ 5 جو ہے اسلام کی بنیاد جو ہے ان 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ یعنی توحید، نمبر 2 نماز، اس کے بعد نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 حج کرنا اور نمبر 5 ہے روزہ رکھنا، برابر۔ تو یہاں تک آپ کو سنانا ہے۔ اگر کسی نے پہلا سبق نہیں سنایا تو وہ یہاں سے لے کے
یہاں تک جو ہے کیا ہے پورا سنا دے دیکھ دیکھ کے سنانے کا ہے اور ساتھ میں سمجھنے کا بھی ہے. تو چلیے آپ لوگ یاد کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.